ڈاکٹر صاحب IMF تو سبسڈیز کٹ کرنے کی بات کرتا ہے، مگر ہمارے ہاں حکومت نے کیا یہ ہے کہ جو اشرافیہ ہے اس کو مزید سبسڈیز دے دی گئی ہیں، اور جو لوور انکم کلاس ہے یا غریب طبقہ ہے اس پر ٹیکسز اس قدر بڑھا دیے گئے ہیں کہ دودھ بچوں تک جو ہے نا وہ دودھ پہنچانا مشکل ہو گیا ہے. الیکٹریسٹی جو بلز ہیں، ٹیرفس ہیں، اتنے انکریز ہو گئے ہیں کہ عوام سڑکوں پر ہیں. گیس کی پرائسز انکریز ہو گئی ہیں، پیرشیبل آئٹمز کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. یہ دو انتہائیں ہیں. تو بجٹ سے ایک عام آدمی کو کیا ملا ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سمری دیا ہے بجٹ کے فیچرز کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک مناسب ہے. دیکھیے، ہم سب کا خیال یہ تھا کہ یہ بجٹ میں دو خاص چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ نمایاں طور پر کوشش یہ ہوگی کہ جو ہمارے فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کے جو روزانے کے کرنٹ خرچے ہیں ان میں کسی نہ کسی طریقے سے سگنیفیکنٹ کمی لائی جائے گی. دوسرا خیال یہ تھا کہ ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے جو انکم ٹیکس کا جو کوریج ہے اور جو اس کا بیس ہے اس کو پھیلایا جائے گا، اور جو ہمارے ملک کے اشرفیاء ہیں ان کو جو بے شمار کنسیشنز ملے ہیں وہ کم کر دیے جائیں گے. اور تیسرا یہ خیال یہ تھا کہ ریلیف کا جو پیمانہ ہے بجٹ میں وہ بڑھے گا، اور کوشش یہ ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو واضح طور پر بڑھایا جائے. یہ تین نمایاں فیچرز تھے ہم سب کی ایکسپیکٹیشنز، مگر ود آل ڈیو ریسپیکٹس ایسا نہیں ہوا. اس بجٹ میں آپ یہ دیکھیں کہ خرچوں میں بے پناہ اضافہ. آپ یہ سوچئے کہ جب پرائیویٹ سیکٹر میں اس وقت تنخواہیں بڑھنے کا گنجائش نہیں رہی ہے، اس لیے کہ پروفٹس کم ہو گئے ہیں اور کمپنیاں بند ہو رہی ہیں، تو آپ دوسری طرف دیکھیے کہ حکومت نے چاروں حکومتیں پروونشل اور فیڈرل مل جل کے اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں 22 سے 25% اضافہ کیا ہے. حیرت انگیز بات. اس سے خرچوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. دوسرا، جو آپ کے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان پہ جو خرچے بجٹ میں ہیں فیڈرل بجٹ میں، اس میں تقریباً 50% اضافہ ہے، یعنی کہ 1800 ارب تک لے کے چلے گئے ہیں ان خرچوں کو. تو واضح طور پر یہ بات بالکل ثابت ہو چکی ہے کہ کوئی کمی نہیں کی گئی خرچوں میں. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ 60% جو اضافہ ہوا ہے ٹیکسز میں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز میں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بچوں کا دودھ، بچوں کا اسٹیشنری، دوائیاں، الیکٹریفائڈ وہیکلز وغیرہ وغیرہ چیزوں، ہر بیسک چیزوں پر آپ نے ٹیکسز لگا دیے ہیں. تو جو امیر طبقہ ہے ان پر ہمارا خیال یہ تھا کہ پروونشل گورنمنٹس کم از کم ایک قدم آگے بڑھیں گے ایگریکلچرل انکم ٹیکس لانے کے لیے، اور دوسری طرف ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو ہے بڑے ٹریڈرز وغیرہ، بڑے پراپرٹی اونرز کو لانے کی کوشش کریں گی ٹیکس نیٹ میں. ایسا نہیں ہوا ہے. تو with all due respects it's a disappointing budget. ڈاکٹر صاحب لگتا ہے یہ کہ حکومت کا ایک ہی مشن ہے کہ آلریڈی ٹیکسڈ کلاس کو مزید ٹیکس کیا جائے، اور خاص طور پہ جو پورسٹ سیگمنٹ ہے اس کو تو بیچارہ وہ تو پس کے رہ گیا ہے. اور جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جو جن سیگمنٹس پہ IMF نے کہا تھا، ایک تو زیرو سبسڈی کی بات کر رہا تھا IMF، پھر وہ ریٹیلرز کو ٹیکس کرنے کی بات کر رہا تھا، پھر ایگریکلچر کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ چیز اس بجٹ کے اندر دکھائی نہیں دے رہی ہے. اگر ایسے ہی ہے، اسی طرح سے انکم جنریٹ کرنے کا سوچ رہی ہے سرکار کہ ٹیکس مزید بڑھا دیا جائے، تو اس سے تو انڈسٹری کا پہیہ نہیں چلے گا، معیشت نہیں چلے گی، روپے کی ریل پیل نہیں ہوگی. تو پھر ذرا فور کاسٹنگ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں روپیہ کس جگہ پہ ہوگا؟ ہم تو روپی ڈپریسیشن جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا کمپیریٹیو انالیسس ریجن کے اندر کرنسیز کے ساتھ کر رہے ہیں، تو بہت ہی افسردگی سی چھا جاتی ہے. سر دیکھیے، ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں بجٹ میں جو کہ واقعی بہت زیادہ پریشان کن ہیں. سب سے پہلے ہم نے ایکسپورٹرز کو، جو ایک زمانے میں ہم انسینٹیوز دیا کرتے تھے، کافی حد تک وہ واپس لے لیے تھے. اب ایک بہت ہی بڑا قدم لیا گیا ہے کہ جو ان پر ایک پریزمپٹیو انکم ٹیکس تھا 1% آف دا ایکسپورٹ سیلز،
اس کو تبدیل کر کے نارمل انکم ٹیکس رجیم میں لے آئے ہیں، یعنی کہ 29% آن پروفٹس۔ ہمارا اس وقت فیوچر اس پہ ہنج کرتا ہے کہ ہم اپنے برآمدات کو بڑھائیں، وہ ہماری لائف لائن ہے۔ یہ کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ آپ نے ایک آخری انسینٹو جو ہمارے ایکسپورٹرز کے پاس تھی وہ بھی آپ نے واپس لے لیا، اور اب خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ جو رپورٹڈ پرائسز ہوں گے آن ٹرانزیکشنز وہ کچھ کم بتائے جائیں گے تاکہ انکم ٹیکس کا بوجھ کم ہو۔ دوسری طرف جو واضح طور پر میں سمجھتا ہوں غلط کیا گیا ہے وہ یہ کہ سیلریڈ کلاس جو بالکل جسے کہتے ہیں کہ ان میں بالکل گنجائش نہیں ہوتی ہے کہ کوئی ٹیکس ایویژن کریں، ان پر بھی ٹیکس کو بہت بڑھا دیا گیا ہے، اور جو کم آمدنی والے سیلریڈ کلاس ہے یعنی کہ 50,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک ان پر بھی ٹیکس بڑھا دیا، اور ہم سب کو اس بات کا پریشانی ضرور ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس بجٹ کے نتیجے میں ایک تو ہمارے تجارتی خسارے میں اضافہ ہو سکتا ہے، دوسری طرف افراط زر میں بھی اضافہ ہوگا، اس لیے کہ آپ نے کافی بیسک چیزوں پر ٹیکسز لگا دیے ہیں، امپورٹس بے شمار آئٹمز پہ لگائے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے شاید کہ جو ٹارگٹس ہم نے اپنے اینول پلان میں مقرر کیے ہیں کہ شرح نمو 3.5% اور افراط زر 12.5%، یہ سب وائلیٹ ہونے کا خطرہ آ گیا ہے۔ اور کہاں تک جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ سر، وہ انفلیشن کے نمبرز ہوں یا جی ڈی پی کے نمبرز ہوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ 17 سے 19% منیمم، اور شرح نمو جو ہے اگر ہم 2.5 سے 3% کی رینج میں بھی آ جائیں تو بہت مناسب ہوگا۔ اور تیسری طرف آپ کو میں یہ بھی کہہ دوں کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو بے روزگاری کا پیمانہ ہے وہ تاریخ کا ایک بلند لیول پر پہنچ چکا ہے، اور وہ ہے 10%۔ 5 سال پہلے یہ 6% تھا۔ غربت کا پیمانہ جو ہے جو 5 سال پہلے 31% تھا، آج وہ 40% سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے حال ہمارے لوگوں کا، ہمارے عوام کا، ہمارے مڈل کلاس کا۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب حالات سے مجبور اور کمزور دل لوگوں نے دل پکڑ ہی لیا ہے، تو یہ بھی بتا دیں کہ جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ مزید کتنی گرے گی سر؟ دیکھیے یہ جو ایکسپورٹس پہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں نامناسب سے، اور دوسری طرف آئی ایم ایف کے ساتھ اگر آپ پروگرام میں چلے جاتے ہیں 3 سال کے پروگرام میں، تو آئی ایم ایف کا ایک بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایکسچینج ریٹ مسٹ بی مارکیٹ بیسڈ۔ اب پچھلے سال تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور مختلف اداروں نے مل جل کر روپے کو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم دبا کے رکھ دیا، اور ایکسچینج کمپنیاں ڈبل مارکیٹنگ وغیرہ سب بند، سب ماشاءاللہ کم کیا، اور سب سے زیادہ جو کیا کہ درآمدات کو کنٹرول کیا فزیکلی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ فزیکل کنٹرول اوور امپورٹس آئی ایم ایف ڈز ناٹ ایکسپٹ۔ اور دوسرا فکسڈ ایکسچینج ریٹ، جس ملک کا ریزرو صرف $9.5 ارب ہوں اور قرضوں کی واپسی اور تجارتی خسارہ 22 سے 25 ارب ہو، تو ایکسچینج ریٹ کا تو گرنا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہوگا۔ اور آئی ایم ایف نے خود اپنا پروجیکشن جو کیا ہے کہ اگلے جون تک کم از کم 330 روپے تک پہنچ چکے گا، یعنی کہ 50 روپے اور روپے میں کمی آنے کا خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت خطرناک بات ہے، ڈالر 330 روپے کا ہوگا جو آئی ایم ایف فور کاسٹ کر رہا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو لاسٹ کنڈیشن ہے آئی ایم ایف کی وہ بھی میٹ کر دی ہے، وہ بجلی کے نرخ بڑھانا، وہ گیس کے نرخ بڑھانا، اس لیے کہ تاکہ اسٹاف لیول ایگریمنٹ جو ہے ہمارا شروع ہو سکے، کچھ $6 بلین سے $8 بلین کا جو نیا جو معاہدہ ہے ہم اس پہ جانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ کیا اس سے بھی کوئی خاطر خواہ کو بہتری جو ہم کہہ رہے ہیں یا حکومت بتا رہی ہے وہ آ جائے گی؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں موسم ہے،
فور کاسٹ تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ موسم اچھا ہونے کا نہیں ہے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ IMF پروگرام میں جاتے ہیں تو ہوتا یہ پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے علاوہ پچھلے ایک سال کے سٹینڈ بائی فیسلٹی کے ریکارڈ بہت خراب ہے پاکستان کا. اور 2019 سے 2022 کا جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھا 3 سال کا, اس میں آپ نے دیکھا جو حشر ہم نے کیا تھا, اور نتیجہ یہ ہوا کہ 22 کے اینڈ تک ریزروز بہت کم ہو چکے تھے.